اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن مسعود صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، اور پہلا سوال انہوں نے یوں پوچھا کہ حضرت، اس کائنات میں جرائم تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ایک ضمناً بات کہ اس کائنات میں اصل علم کا اضافہ سوال سے، اور ایسا علم نہیں کہلا سکتا کہ اگر مخاطبین کو اگر اس علم کی وجہ سے سوال کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ اصل حقیقی علم یہ ہے کہ اس علم کے بلبوتے پر مخاطبین، شاگرد، متعلقین، ان کو سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم اس کائنات میں یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام سوال اور جواب کے ذریعے مخاطبین کو بتلا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس جرم کی نشاندہی کی ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان ذالک لعظیم، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال کہ ثم ایّن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تقتل والدک مخافۃ ان یتیمک، تو اپنی اولاد کو اس خدشے اور ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے، تمہارے پاس رزق نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ ذہن میں رہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کائنات میں کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کہ غیر مسلم، اور اس کا جرم بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا کبھی جرم ہے کہ قرآن پاک کی تعبیر یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس کسی آدمی نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا، اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تو یہ تعلیمات ہے، آسمان والوں کی یہ تعلیمات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، بھلے وہ مسلمان نہ بھی ہو، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ جو مسلمان قتل کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو تو یہ تو جرم اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے سورہ نساء میں ہے کہ جو بندہ مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ وہ جہنمی ہے، قاتل، اس پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا غضب ہے۔ اور اگر وہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ رشتہ دار ہو تو یہ جرم آگے جرم اور جرم بڑھتا جائے گا۔ مثلا ایک جرم ہے کہ کسی انسان کو قتل کیا جائے، پھر جرم اس سے بڑھ جائے گا، کیا؟ مسلمان کو قتل کیا گیا ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو یہ جرم سے اوپر جرم بنتا جائے گا، اور اگر وہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اولاد ہو، قریبی رشتہ دار، بیٹا ہو، تو چونکہ والدین اس اولاد کی پیدائش کے اس کائنات میں اس کے آنے کے ذریعہ اور سبب ہیں، تو یہ جرم اور بڑھتا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سائل نے سوال کیا کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے، تو کہا جی شرک، اس کے بعد کہا جی کسی دوسرے انسان کو قتل کیا جائے، اور اگر وہ عام انسان ہو تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو تو جرم ڈبل ہو جائے گا، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو ٹرپل جرم ہو جائے گا، اور اگر اولاد میں سے ہو تو جرم در جرم بنتے جائیں گے۔ بدقسمتی سے جس معاشرے میں میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، بوڑھا ہو رہا ہوں، یعنی پاکستان میں، جتنی پیغمبر علیہ السلام نے اہمیت بتلائی، قرآن پاک نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ مسلمان کی جان، مال، عزت بڑی محترم ہے، اتنی ہی بے قدر ہے۔ ذرا سا غصہ کسی آدمی کو چڑھتا ہے، آتا ہے، تو پہلا وہ جملہ یہ کہتا ہے میں نے تجھے مار دینا ہے۔ افسوس، ہم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پامال کر دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے، ہم عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔